11 मई 1998 जब हमारे हमसाया मुल्क भारत ने 5 एटमी धमाके करके सारी दुनिया को हैरानी और परेशानी में मुब्तला किया, तो पाकिस्तान की आवाम ना सिर्फ हैरत में थी, पशेमान थी और इस उम्मीद पर थी कि अब क्या होगा। हमारा असली दुश्मन 5 धमाके करके ललकार रहा था। ऐसे में हमारे अजीम कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस कौम को हमेशा की तरह लीड करने का बेड़ा उठाया और वो दिन आ गया कि जिस दिन भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 28 मई को 6 एटमी धमाके करके भारत का ना सिर्फ हिसाब चुकता किया बल्कि एक धमाका ज़्यादा करके उस पर बरतरी साबित की। और उस दिन को आज तक हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात की अज़मत का दिन समझते हुए यौम तकबीर के नाम से मनाते हैं। आज की ये तकरीब, ये नुमाइंदा तकरीब, ये पुरवकार और सादा तकरीब यौम तकबीर के उस दिन को मनाने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम हाज़रीन का और अपनी तमाम मरकज़ी क़यादत का जो आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हैं। मैं बिला ताख़ीर अल्लाह तबारक व तआला के पाक कलाम से इस तकरीब के बाकायदा आगाज़ के लिए अपने नहायत ही प्यारे साथी उलमा मशाइख विंग के रहनुमा जनाब मुफ्ती इंतखाब साहब से दरख्वास्त करता हूँ वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम करीम से हमारे दिलों को फैज़याब फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ ترجمہ: اور تم اپنے آپ کو طاقت کے ذریعے تیار کیے رکھو اور اپنے گھوڑوں کو باندھے رکھو تاکہ تمہاری اس تیاری کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں اور تمہارے وہ دشمن جن کو تم جانتے ہو اور تمہارے وہ دشمن جن کو تم نہیں جانتے ان پر رعب طاری کر دے، اور جو کچھ بھی تم اللہ تعالیٰ کے راستے پہ خرچ کرتے ہو اس کا پورا پورا تمہیں اجر دیا جائے گا اور ایک ذرہ برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، میرے منہ میں ایسی ہو زباں خدا نہ کرے۔ میں بلا تاخیر ملتمس ہوں
ملک پاکستان کے ایک عظیم نعت خواں، ایک بہت بڑا اور معتبر نام، میری مراد جناب حافظ مرغوب احمد حمدانی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے ذکروں کو، ہمارے دلوں کو ذکر مصطفیٰ سے ہمکنار کریں. جناب حافظ مرغوب احمد حمدانی صاحب. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. الہی ہمیں شاد و مسرور رکھنا، بلاؤں کو ہم سے سدا دور رکھنا. پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں. کرم کر دے شان کریمی کا صدقہ، رحم کر دے شان رحیمی کا صدقہ. نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے سدا مانگتا ہوں. جو مفلس ہیں ان کو دولت عطا کر، جو بیمار ہے سب کو صحت عطا کر. میرے مولا جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا کر، جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا کر. مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں. الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. سبحان اللہ، جزاک اللہ. شہباز پاکستان، صدر پاکستان مسلم لیگ نون، خادم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب نے ہمیں بذریعہ ویڈیو لنک جوائن کر لیا ہے. ہم تمام اپنی طرف سے اور پارٹی کی کارکنوں قائدین کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان پچھلے چند مہینوں میں انتہائی مشکلات سے گزرا ہے، اور خاص کر جو کرونا وبا جس نے پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں لیا اور وہ پاکستان پر بھی اپنے قدم جمائے. پھر جو عید سے 2 روز قبل ہمارے پیارے ہم سے جدا ہوئے، PIA کا طیارے کا جو سانحہ ہوا، اس میں جو شہدا ہم سے جدا ہوئے،
اور اس کے علاوہ ہماری پارٹی کے ساتھی ہمارے بڑے پیارے بھائی پرویز رشید صاحب کے بھائی ہم سے جدا ہوئے، ہمارے پارٹی کے سابق ایم پی اے دوست بداری صاحب کا کل قتل ہو گیا، اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے عزیز و اقربا دوست ساتھی اس دنیا سے چلے گئے، اور کرونا وبا کا بھی بہت سارے ساتھی شکار ہوئے، کچھ جان سے چلے گئے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو اس وبا میں مبتلا ہیں، ان کی صحتیابی، خصوصاً عطا اللہ طارق صاحب کی صحتیابی کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں۔ میں ملتمس ہوں مفتی انتخاب نعیمی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آپ ان تمام شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کریں، پاکستان کو اس کرونا کے عفریت سے نجات کے لیے بھی دعا کریں، اور پرویز رشید صاحب کے جو برادر دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی دعائے فاتحہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد وآلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ شہنشاہی کائنات اس پر نور تقریب کے آغاز میں جو تلاوت کلام پاک کی گئی، بارگاہ سمدیت میں جو حمد کے کلمات پیش کیے گئے، مالک مولا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ میرے مولا کائنات نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں، بالخصوص ہمارے بھائی جناب پرویز رشید صاحب، ان کے برادر، اور اس پارٹی کے جتنے مسلمان، خاص طور پر پی آئی اے کے سانحے میں جو مسلمان شہید ہوئے، اور جو کرونا وائرس میں جتنے مسلمانوں نے جام شہادت کو نوش فرمایا، میرا ان سب کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما لے۔ اے پروردگار عالم، تو کریم رحیم ہے، تو شافی الامراض ہے، تو اس سے تیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے یہ عرض کرتے ہیں، اس کرونا وائرس کو پوری انسانیت سے بالعموم اور بالخصوص اہل پاکستان سے نجات عطا فرما دے، اس کو دور فرما دے۔ میرے مولا کائنات پی آئی اے تیارے میں جتنے بھی دوست احباب مسلمان شہید ہوئے، انصار صاحب شہید ہوئے، جو صافی ہیں ہمارے بھائی، میرے مولا ان سب کی بخشش فرما دے، اس کرونا وائرس سے پوری انسانیت کو محفوظ فرما دے، بالخصوص اہل پاکستان، اہل اسلام کو محفوظ فرما دے، اور شہر مکہ مکرمہ کی رونقیں بحال فرما، شہر مدینہ طیبہ کی رونقیں بحال فرما۔ اے اللہ ہمارے قائدین کی خیر فرما، اور کرونا وائرس سے پوری انسانیت کو اور رونا وائرس سے اہل پاکستان کو محفوظ فرما دے، اور اس حکومت سے جس نے ظلم و ستم کی انتہا کی ہوئی ہے اور پورے اہل پاکستان پریشان ہے، میرے مولا ان سے جلدی نجات عطا فرما دے۔ اور پاکستان مسلم لیگ نے جس طرح آج کے دن یہ جو ہے ایٹم کا دھماکے کر کے عالم اسلام میں بالخصوص اور پوری عالم انسانیت میں پاکستان کا سفر جو ہے سر فخر سے بلند کیا تھا، میرے مولا اس پاکستان کے تحفظ کے لیے بھی پھر اپنے فضل و کرم سے پاکستان مسلم لیگ نون کو اپنے قائدین کی قیادت میں حکومت عطا فرما، تاکہ ملک و قوم کی خدمت کر سکیں۔ میرے مولا ہمارے قائدین کو بھی شفا عطا فرما، میاں محمد واشف صاحب کو بھی شفا کاملہ عطا فرما، میاں شہباز صاحب کو بھی شفا کاملہ عطا فرما، اور جتنے اسیران جمہوریت اس وقت بے جا بند کیے ہوئے قیدوں ان ظالموں نے، مولا ان کو جلدی عزت کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ جو ہے آزادی عطا فرما دے۔ میرے مولا ہندوستان کے شر سے بھی پاکستان کو محفوظ فرما، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، وصلی اللہ تعالی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ہمارے شیر دل رہنما، ہمارے بھائی، آپ کے بیٹے حمزہ شہباز شریف صاحب، جو ایک برس سے یہ ظلم کے خلاف اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، یا اللہ ان کو بھی باعزت جلد از جلد رہائی نصیب فرما۔ میں بلا تاخیر آج کے اس عظیم دن کے موقع پر، یہ وہ دن ہے جب 22 برس پہلے آج ہی کے دن ہمارا پاکستان الحمدللہ پوری دنیا میں ایک واحد ایٹمی اسلامی مملکت کے طور پر ابھرا تھا، اور یہ ایک عظیم و شان جو میاں محمد نواز شریف کا کارنامہ اور عظیم و شان احسان عظیم ہے اس قوم پر اور عالم اسلام پر، اس کو انشاءاللہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ غیرت مند، جرت مند لیڈرز ہی ایسے فیصلے کیا کرتے ہیں، اور پاکستان کو الحمدللہ نواز شریف کی قیادت میں یہی لیڈرشپ انشاءاللہ آگے لے کر جائے گی۔ میں بلا تاخیر درخواست کروں گا سابق اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون کے شیر رہنما جناب سردار ایاز صادق صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہم سے بات کریں، اور وقت کی چونکہ کمی ہے میں تمام مقررین سے ملتمس ہوں کہ اختصار کے ساتھ بات کریں، کیونکہ بہت زیادہ مقررین ہیں، سب نے بات کرنی ہے۔ تو آپ کی تالیوں کی گونج میں جناب سردار ایاز صادق صاحب۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائد مسلم لیگ نون محترم شہباز شریف صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ شاہد خاقان عباسی صاحب، سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب، سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق صاحب، صدر پنجاب رانا ثناء اللہ صاحب، صدر بلوچستان جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب جو آج خاص طور سے تشریف لائے اس فنکشن کے لیے، میرے بڑے بھائی محترم سینئر رہنما پرویز رشید صاحب، میرے چھوٹے بھائی مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب، جنرل عبدالقیوم صاحب، میرے قابل احترام بھائیوں بہنوں دوستوں، السلام علیکم. مجھے بلانے سے پہلے ہی جنرل سیکرٹری لاہور نے تاکید کر دی کہ مختصر گفتگو کریں، مگر آج کا دن ایک ایسا ہے جس دن میں مسلم لیگ نون کو فخر ہے اپنے قائد پہ، اپنی لیڈرشپ پہ، جنہوں نے ان حالات میں جن حالات میں امریکہ سے دباؤ تھا، دنیا کے دوسرے ممالک سے دباؤ تھا کہ پاکستان ہندوستان کا جواب نہ دے ایٹمی دھماکے کر کے، مگر سننے میں تو بہت باتیں آتی ہیں. وہ لوگ جو جماعت چھوڑ جاتے ہیں وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں، اور جو نہیں چھوڑتے اور اصلیت اور حقیقت جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب پہ جس طرح کا دباؤ تھا، جس طرح کا پریشر تھا، اور جو آفریں تھیں کہ پاکستان کو اربوں ڈالر دیے جائیں گے، اس کے باوجود پاکستان کے لیے جو انہوں نے کیا وہ ایک ایسا کارنامہ تھا جو جب تک دنیا رہے گی، جب تک پاکستان رہے گا، انشاءاللہ یہ کارنامہ یاد رہے گا. اور یہ وہی ہندوستان ہے جو مودی کے آنے کے بعد جس نے پاکستان کی طرف میلی نظر سے دیکھا، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کی فوج اور پاکستان کی فوج میں زمین آسمان کا فرق ہے تعداد میں، اور جتنا وہ پیسہ اسلحہ خریدنے میں لگاتے ہیں. اور اگر کنونشنل وار کرنی پڑ جاتی اور نمبر گیم ہوتی تو اس نمبر گیم میں پاکستان کے لیے مشکلات ہوتی، مگر آج ان کو خوف اور ڈر جو ہے وہ ہے جو نواز شریف صاحب نے 1998 میں کارنامہ انجام دیا اور جو انہوں نے کیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کرونا کی وبا میں مبتلا ہے، اور ہندوستان کی افواج پاکستان کے اور کشمیر کے بارڈر پہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. اور ابھی تو پاکستان کو ضرورت ہی نہیں پڑی کہ وہ ان کا منہ توڑ جواب دیں. جو چین کی افواج نے ان کی درگت بنائی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، یہاں تک کہ جس طرح بینر اٹھا کے منتوں پہ آ گئے کہ جی یہ ہماری جگہ ہے، مہربانی کر کے پیچھے چلے جائیں، وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. مگر افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے حکمران جن کو کشمیر کا جو کیس لڑنا چاہیے تھا، کشمیر کے حوالے سے جو گفتگو کرنی چاہیے تھی، جو انہوں نے آ کے وعدے کیے تھے کہ کشمیر کی کیمپین کے لیے ہم ہر دنیا کے ملک میں سفیر بھیجیں گے جو جا کے انہیں بات کریں کہ ہندوستان وہاں کیا کر رہا ہے، وہ ناکام ہوئے. کل کی خبر ہے کہ OIC میں پاکستان نے جو ایک موو کی تھی کہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے، وہ کچھ آپ کے دوستوں نے اور کچھ آپ کے دوست نہیں واقف جنہیں کہہ دیں ان ممالک نے اپوز کر دی، جو کہ ڈھکی چھپی نہیں. اور ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ کیا ہم سر جھکا کے اسی طرح ان کے آگے جواب دہ نہیں ہوں گے، یا ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا پڑے گا. ہمارے دوستوں نے جو OIC میں کیا، یہ حکومت پاکستان کی کمزوری نظر آتی ہے، نہ صرف اس فیلڈ میں
مگر جس طرح بار بار آپ جانتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں ریکوزیشن ہم نے کی اور حکومت کی یقین دہانی پہ کہ ہم سیشن بلائیں گے، نہیں بلایا، ہم نے ریکوزیشن واپس لی مگر انہوں نے سیشن نہیں بلایا۔ مگر جب ہم نے فیصلہ کر دیا کہ اب ہم نے ریکوزیشن واپس نہیں لینی اور ہم سیشن میں جائیں گے، اور حکومت پاکستان ایک پالیسی، ان کے وزیر جو ہیں، جو کہ وزیر اعظم نیازی صاحب ہیں، وہ آ کے اور ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیں گے جس میں ہمیں یہ بتائیں گے کہ ابھی تک کیا کیا، اب کیا ہو رہا ہے، آگے ان کا لائحہ عمل کیا ہے، جس پہ کہ پاکستان کے جو نمائندہ لوگ سارے صوبوں سے وہاں بیٹھے تھے ان کی تجاویز لی جائیں، اور ان کی تجاویز کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے کہ کیا جامع پالیسی ہوگی۔ کبھی کہتے ہیں لاک ڈاؤن، کبھی کہتے ہیں کھول دو، کبھی کہتے ہیں اشرفیہ نے لاک ڈاؤن کیا۔ وہ کون سی اشرفیہ، یہ ہمیں بھی بتائیں، جو وزیر اعظم کے قابو میں نہیں، جو لاک ڈاؤن جنہوں نے ان سے پوچھے بغیر کر دیا، شاید ان کو یقین بھی نہیں کہ وہ وزیر اعظم ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ جس طرح نواز شریف صاحب کوئی سانحہ ہوتا تھا، شہباز شریف صاحب گرمی، سردی، بارش، آندھی، طوفان میں اس جگہ پہنچ جاتے تھے۔ وہ تو لاہور شہر کی گلیوں میں پہنچ جاتے تھے جب بارشیں آتی تھیں اور کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور یہ ایک وزیر اعظم نیازی جس نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ کراچی جا کے ذرا صورتحال خود بھی دیکھ لیں، ان کو چھٹی بنانا مقصود تھا اور وہاں جا کے یہ نہیں کرنا۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ کس نے اس ملک کو لیڈ کرنا ہے؟ شاید انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے لیڈ کرنا ہے، یا شاید ان کے اختیار میں نہیں کہ انہوں نے لیڈ کرنا ہے۔ وہاں پہ جا کے ان کو کم از کم حالات تو دیکھنے چاہیے تھے، کچھ لوگوں کے گھروں میں جا کے تعزیت تو کرنی چاہیے تھی، ان لوگوں کے ساتھ تو کرنی چاہیے تھی جو وردی میں تھے، جو وردی میں اس جہاز میں جو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے، جو باقی لوگ تھے جو پاکستان کے رہنے والے، جو پاکستان کے، اور بہت سے شاید ان کے چاہنے والے بھی ہوں گے، وہ پاکستان کے شہری تو تھے۔ تو کیا عمران خان نیازی صاحب کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا؟ یا ان کے لیے اپنی چھٹی یا آرام؟ یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون تو کرونا پہ سیاست کر رہی ہے۔ اگر سیاست کر رہی ہوتی تو مسلم لیگ نون جو سیشن بلایا تھا اس سیشن میں کویسچن آر بھی رکھاتے، کال اٹینشن بھی لگاتے، ایڈجرنمنٹ موشن بھی لگاتے۔ مسلم لیگ نون کی آفر تھی کرونا پہ گفتگو ہوگی اور صرف کرونا پہ ہوگی تاکہ ہم اس ملک کو اس وبا سے بچائیں۔ وہاں وزیر اعظم نے آنا گوارا نہیں کیا۔ وزیر اعظم ہو تو گوارا کرے، اور وہ ہیلتھ منسٹر بھی ہیں۔ تو باتیں بہت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں جس جگہ انہوں نے لا کے کھڑا کر دیا معاشی طور پہ۔ اب جب میں ملتا ہوں ان لوگوں کو جو یہ چاہتے تھے کہ ہم تبدیلی آئے، اب ہم ان کو بھی آزما کے دیکھ لیں۔ اب میرا خیال ہے انہوں نے ان سب کو آزما بھی لیا، دیکھ بھی لیا، پرکھ بھی لیا۔ شاید کوئی ان میں اہل ہوتے تو کچھ کام کر دکھاتے۔ مجھے تو ان میں اہلیت، کیپیسٹی، کیپیبلٹی اور کہیں طرح کی کوئی اہلیت نہیں نظر آتی۔ اور اللہ تعالیٰ کو رحم کرے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ وقت آنے والا ہے کہ اس بجٹ کے بعد اپوزیشن کو اکٹھا بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں۔ کیا ہم اسی طرح چلیں گے؟ ہم جمہوریت کو ڈیریل تو نہیں کرنا چاہتے، مگر ٹارگٹ مسلم لیگ نون ہے۔ کہتے ہیں کہ اب احتساب ہوگا اور وہ احتساب سب کا ہوگا۔ احتساب ہو تو نظر بھی تو آئے ہوتے ہوئے، اور دوسرا جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان کے پاس ان کو بلایا نہیں جاتا، اور مسلم لیگ نون کے قائدین، ورکرز کو نیب کی پیشیاں بھگتنا پڑتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی ڈیمانڈ کی ہے اور میں اب بھی ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ نیب کو ختم ہونا چاہیے۔ امینڈمنٹ کے بات کرنا چھوڑ دیں، نیب کو ختم ہو، دوسرے محکمے جو ہیں وہ اپنا کام کریں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان،
ہائی کورٹس آف پاکستان اپنے فیصلوں میں جو کامنٹس دے چکے ہیں، جو لکھ چکے ہیں، وہ کسی سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں۔ اب فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے، اور جو لوگ یہ کہتے تھے کہ کوریا کا صدر استعفیٰ دے دیتا ہے جب کوئی حادثہ ہو، ہم نے تو یہاں ہر مہینے شیخ رشید کو پٹری سے اترتے دیکھا، میرا مطلب ٹرین کو پٹری سے اترتے دیکھا، اور کبھی ملامت بھی نہیں ہوئی، کبھی شرمندگی بھی نہیں ہوئی۔ مگر سب سے بڑی اپوزیشن کی پارٹی ہوتے ہوئے، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہوتے ہوئے، میرا خیال ہے وقت آ گیا، ہماری تنظیم سازی مکمل جب ہوگی، اس کے بعد مسلم لیگ نون کو گھر بیٹھنا جو ہے وہ پاکستان کی حفاظت نہ کرنے کے برابر ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، میں نے تھوڑا زیادہ وقت لے لیا عمران نذیر صاحب، میں معذرت خواہ بھی ہوں، اور میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو جلدی لائے، اور ہمارے لیے جو لڑائی لڑنے والے جوان کچھ یہاں بیٹھے ہیں، جس میں سعد رفیق صاحب، احسن اقبال صاحب، شاہد خاقان صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب اور حمزہ شہباز صاحب، جو اس وقت بھی ہماری لڑائی لڑ رہے ہیں، اور ایک بے گناہ آہت چیمہ جس کے خلاف کچھ بھی نہیں نکلا، جو صرف شہباز شریف صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہ بننے کی سزا وہ کاٹ رہا ہے، اس کو بھی میں اپنا ہیرو سمجھتا ہوں۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں جو ہمارا لائن دیکھیں ذرا پلیز، آپ چیک کریں۔ بہت شکریہ، یہ تھے جناب سردار ریاض صادق صاحب۔ میں بلا تاخیر ملتمس ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کے نہایت ہی سینئر رہنما، ہم سب کے بڑے پیارے اور راج دلارے مسلم لیگ میں خورشید جناب سینیٹر پرویز رشید۔ بہت بہت شکریہ۔ میں تمام اکابرین جو تشریف فرما ہیں اور آپ تمام خواتین و حضرات، فردن فردن نام لینے سے گریز کرتا ہوں کہ وقت کی بچت ہو سکے، اور مختصر وقت میں اپنے جذبات کا اظہار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ 11 مئی کو ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کیے۔ وزیر اعظم نواز شریف وسطی ایشیا، سینٹرل ایشیا کے دورے پہ گئے ہوئے تھے۔ وہاں سے ٹیلی فون کر کے انہوں نے صرف ایک چیز پوچھی اس ادارے کے منتظمین سے جس نے انتظامات کرنے ہیں پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے، کہ آپ کو کتنا وقت درکار ہے۔ اور یہ جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ ریکارڈ پر موجود ہے اور مختلف کتابوں میں تحریر کر دیا گیا ہے۔ صرف ایک بات پوچھی کہ کتنا وقت درکار ہوگا۔ وزیر اعظم کو بتایا جاتا ہے کہ اس کام کے لیے 3 ہفتے چاہیے۔ وزیر اعظم 3 ہفتوں کا وقت دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، اور بات چیت کے ذریعے کم سے کم وقت کے لیے جو درکار ہونا چاہیے اس پر اپنی آمادگی ظاہر کرتے ہیں، جو 17 دن کا بنتا ہے، کہ اگر 17 دن کا وقت مل جائے تو دھماکوں کا انتظام اس وقت میں کیا جا سکتا ہے۔ 11 مئی کو ہندوستان نے دھماکہ کیا، اور ٹھیک 17 مئی کو 28 مئی کو ٹھیک 28 مئی کو یعنی 17 دن جو کہ منیمم وقت بنتا ہے، اس کا جواب پاکستان کے وزیر اعظم کی ہدایت پر پوری دنیا میں اور ہندوستان نے جس نے دھماکے کیے تھے اس کو پہنچا دیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں قیادت، اس کو کہتے ہیں کہ جو امانت قوم نے کسی وزیر اعظم کے حوالے کی ہے، اس امانت کو دیانت سے ادا کرنا،
اور یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ نواز شریف نے اپنی امانت کو دیانت سے ادا کیا، ایک فرض ان پر عائد ہوا، انہوں نے ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہونے دی۔ اور پھر کلنٹن خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جو اس وقت امریکہ کے صدر تھے، کہ میں نے نواز شریف صاحب سے کہا کہ $5 بلین، 5 ارب ڈالر، یہ 98 کی بات ہے، 1998 کی، اس زمانے میں $5 بلین صدر کلنٹن خود اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں، مائی ڈیز ان وائٹ ہاؤس۔ آج پاکستان کا وزیر اعظم، جو آج کا وزیر اعظم ہے، وہ 200، 400، 500 ملین ڈالر کے لیے دنیا کے سامنے کشکول لکھ کے پھرتا ہے اور ڈکٹیشن بھی قبول کرتا ہے۔ دھماکوں جیسے بڑے کام کرنے کی تو اس میں جرت نہیں، چھوٹے کاموں پہ ڈکٹیشن قبول کرتا ہے۔ ملائیشیا میں ایک کانفرنس تھی، آپ سب کے علم میں، ملائیشیا کی کانفرنس میں خود ایڈمٹ کرتا ہے کہ میں اس کانفرنس میں جاؤں گا، ایک ٹیلی فون آتا ہے سعودی عرب سے اور ہمارا وزیر اعظم ڈھیر ہو جاتا ہے ٹیلی فون کے سامنے۔ مشرف صاحب بھی ڈھیر ہوئے تھے ٹیلی فون کے سامنے۔ یہ وزیر اعظم جو مشرف صاحب ہی کی دین ہے پاکستان کو، یہ وزیر اعظم بھی ڈھیر ہو جاتا ہے ٹیلی فون کے سامنے۔ نواز شریف تھا جس نے دنیا کے دباؤ کا مقابلہ کیا، اور آج ہم فخر سے سر بلند کر کے دنیا کے سامنے موجود ہیں۔ اور جس شخص نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا، اب یہ رونے کا مقام ہے، یہ ماتم کرنے کا مقام ہے۔ کیا اس شخص کے سر کو بلند کرنے میں میں اور آپ کوئی کردار ادا کر سکے؟ ہم نے اپنا فرض ادا نہیں کیا۔ جس نے ہمیں عزت دی، اب مسلم لیگ کا صرف ایک منشور ہے، میرے یہاں تمام ساتھی بیٹھے ہوئے اسی منشور پہ لبیک کہیں گے کہ ہم اپنے قائد کی عزت کو اپنی زندگیوں میں اسی ملک میں سرخرو ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہی ہمارا مشن ہے اور یہی ہمارا پیغام ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے ہمارے نہایت ہی محترم نڈر رہنما جناب سینیٹر پرویز رشید صاحب۔ میں بلا تاخیر ریکویسٹ کروں گا مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما جناب مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے بات کریں۔ جناب مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر پاکستان مسلم لیگ جناب شہباز شریف صاحب، مرکزی قیادت جو سٹیج پہ بیٹھی ہے، اور مسلم لیگ نواز شریف کے جانسار ساتھیوں، آج کے اس دن کے حوالے سے میں مختصراً دو باتیں کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے اس محسن پاکستان کو، جس نے ہر قسم کے پریشر اور آفرز کو ایک طرف رکھ کے اپنے جذبہ ایمانی سے، جذبہ حب الوطنی سے، اور جو بحیثیت وزیر اعظم ان کی ذمہ داری سے تھی، اس کے تحت جو اپنا فرض انجام دیا، پوری پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کیا، میں اپنی طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے اپنے قائد نواز شریف صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اگر وہ جرت مند قیادت آج پاکستان کے اندر ہوتی تو ہمارے اصلی دشمن انڈیا کی یہ جرت نہ ہوتی کہ وہ کشمیر کو دنیا کی بڑی ایک سیاسی جیل بنا دے۔ ہمارا یہ یقین ہے خدا کے فضل و کرم سے کہ ہمارے قائد کا جو جذبہ ایمانی ہے نواز شریف صاحب کا، اور ان کی جو یہ ٹیم یہاں بیٹھی ہے، آج جن بحرانوں میں ایک نائل حکومت کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے یہ قوم گری ہوئی ہے، اور مستقبل جو ہمیں تاریخ نظر آتا ہے، یہ ہمارا یقین ہے اس ٹیم اور ہمارے قائد نواز شریف کی صورت میں خدا کے فضل و کرم سے
ان برانے سے پاکستان کو ہم نجات دلائیں گے، اور وہ دن بہت جلد اللہ کے فضل و کرم سے آئے گا جب عزت کے ساتھ اور دوبارہ 2/3 سے زیادہ اکثریت کے ساتھ ہم محسن پاکستان انشاءاللہ نواز شریف صاحب کو پاکستان میں لائیں گے عزت کے ساتھ، اور جو ان کا بیانیہ ہے خدا کے فضل و کرم سے وہ آج کوئی مسلم لیگ کا بیانیہ نہیں ہے، وہ پوری قوم کا بیانیہ بن چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ اس بیانیے کو سرخرو کرے گا۔ میں اپنی طرف سے اپنے صوبے کے عوام، خیبر پختونخوا کے عوام کی طرف سے اپنے قائد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور موجودہ دور میں جس جرت مندی کے ساتھ نواز شریف کا ایک سپاہی اور جانسار ساتھی ان کے نظریے اور مسلم لیگ کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہے، میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہمیں فخر ہے اپنی قیادت پہ، ہر قسم کا حربہ استعمال کیا گیا، ریاستی طاقت استعمال کی گئی مسلم لیگ اور نواز شریف کے نظریے کو کمزور کرنے کے لیے۔ میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں اپنی قیادت کی، کہ ایک قدم بھی کوئی پیچھے ان ساتھیوں میں سے نہیں ہٹا، اور آج بھی مسلم لیگ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، نہ ریاست کی طاقت نہ یہ نئے حکمرانوں کو ہم پر مسلط کرنے والے اس نظریے کو کمزور کر سکے ہیں، اور نہ نواز شریف کے جانسار ساتھیوں کی تعداد میں کمی ہو سکی ہے۔ انشاءاللہ اس میں اضافہ ہوگا، اور پوری قوم انشاءاللہ اس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ میں اس دن کی مناسبت سے یہ عہد بھی کرتا ہوں کہ ہم وطن عزیز پہ جب بھی مشکل وقت آئے گا انشاءاللہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے، اس کی سلامتی پہ آن نہیں آنے دیں گے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان مسلم لیگ پائندہ باد، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔ اب میں بلا تاخیر اپنے جس بھائی سے ملتمس ہوں، وہ آپ کا بھی بھائی ہے، میرا بھی بھائی ہے، ایک شہید باپ کا غازی بیٹا جن کی دوسری نسل پاکستان میں جمہوریت کی سربلندی کے لیے قربانیاں دے رہی ہے۔ 1.5 برس کی ناجائز قید خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلیمان رفیق کاٹ کر آئے ہیں۔ میری مراد میرے اور آپ کے پیارے تیرا بھائی، میرا بھائی خواجہ سعد رفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکابرین مسلم لیگ، صدر پاکستان مسلم لیگ نون جناب شہباز شریف صاحب، معزز اراکین قومی صوبائی اسمبلی، ڈپٹی میئرز، میرا گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا، اس کی سرجری ہونی ہے، کرونا کی وجہ سے رکا ہوا۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ آہستہ آواز میں اپنے جذبات آپ تک پہنچا سکوں۔ آج ایک تاریخی دن ہے۔ آج سے 22 برس قبل پاکستان کی منتخب حکومت نے، ایک منتخب وزیر اعظم نے بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں ایٹمی دھماکے کر کے پوری پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کیا تھا، اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اس ملک کو ناقابل تسخیر بنایا تھا۔ میں ذاتی طور پہ بھٹو مرحوم کا ناقد بھی ہوں اور مخالف بھی ہوں، سب کو یہ بات پتہ ہے، اور میں ضیاء الحق مرحوم کا بھی اتنا ہی بڑا مخالف ہوں، اور سب کو معلوم ہے کہ ہم نے ضیاء الحق کی بیعت نہیں کی تھی، لیکن یہ اس لیے کہنا پڑا۔ سچ یہی ہے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا کریڈٹ اللہ کے فضل کے بعد ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو بھی جاتا ہے، ضیاء الحق مرحوم کو بھی جاتا ہے، پاکستان کے ہر حکمران کو جاتا ہے۔ اور فائنلی جب یہ گھڑی آئی فیصلے کی، جو سب سے مشکل گھڑی تھی، تو یہ فیصلہ کرنے کا اعزاز، یہ جو ایک طاقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے میاں محمد نواز شریف کو عطا کی۔ اس ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھانے کا کریڈٹ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو، ان کی ٹیم کو، کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز کے کام کرنے والوں کو، ڈاکٹر سمر مبارک مند کو، اور سب سے بڑھ کے پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے ان سائنسدانوں کو جاتا ہے جو اس قوم کے گمنام مجاہد اور گمنام ہیرو ہیں۔ چونکہ مجھے 2 بار وہاں جانے کا اتفاق ہوا، چند ماہ بعد ایٹمی دھماکوں کے ہم ایک قومی پرچم مارچ لے کے وہاں گئے تھے، آپ میں سے بہت سو کو یاد ہوگا، یہ جنوری 99 کی بات ہے۔ تو وہاں ایک واٹر کورس ہے جو اس
न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की टनल से एक पानी का चश्मा है, वाटर कोर्स है जो बाहर को आता है, वो उस रास्को के इलाके में वाहिद वाटर सोर्स है। तो डॉक्टर समर मुबारक साहब मेरे साथ थे, उन्होंने उसमें से चुल्लू भर पानी पिया, तो मुझे कहने लगे आप भी पी ले। मैंने भी पिया, मैंने कहा इससे ये ताबकारी नहीं है? तो उन्होंने कहा कि ये इसके अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है। तो मैंने कहा इसकी कोई साइंसी वजह बताएं। उन्होंने कहा इसकी कोई साइंसी वजह नहीं है, ये अल्लाह ताला का करम। तो मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान अल्लाह की अनायत के बगैर अपनी ताकत बन ही नहीं सकता था। जो मुल्क अपने लोगों की रोटी पूरी नहीं कर सकता, कपड़ा पूरा नहीं कर सकता, वो मुल्क अपनी ताकत बन गया। ये अल्लाह की तौफीक थी। फिर वो जो रास्को का इलाका है, जनरल कादर बलोच सब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, बलूचिस्तान से आए हैं, अभी बात भी करेंगे। वो सांप और बिच्छू के कांटे के लिए मशहूर है। वहाँ का सांप और बिच्छू का कांटा पानी नहीं मांगता। 16-17 साल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के लोग, अफवाज पाकिस्तान के लोग वहाँ मामूर रहे, किसी को सांप या बिच्छू ने नहीं काटा। मैं और भी बात कर सकता हूँ, लेकिन कहा जाएगा शायद ये तोहम परस्ती की तरफ जा रही है। तोहम परस्ती नहीं है, मैं तो एक बुनियाद परस्त आदमी हूँ और मैं समझता हूँ कि अल्लाह की अनायत के बगैर ये मुमकिन नहीं था। और सबसे बढ़ के जो क्रेडिट मियाँ नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने दे दिया, वो बयानात से, मजाक उड़ाने से, तमस्खर उड़ाने से वो वापस नहीं लिया जा सकता। तारीख़ बड़ी अजीब चीज़ है, इसको आप वक्ती तौर पे मसख कर सकते हैं, इसको मोम की नाक की तरह वक्ती तौर पे मरोड़ सकते हैं। चंद साल बाद, चंद दहाइयों बाद और बाज़ औक़ात सदियों के बाद तारीख़ का सच गवाही देता है और सच सामने आके रहता है। तो सच तो सामने आएगा, कौन मुल्क को बनाने वाला था, कौन बिगाड़ने वाला था। अगली बात बड़ी है जो मैं कहना चाहता हूँ, गुजारिश ये है कि ये जो पाकिस्तान को एटमी धमाका करके एटम बम बना लिया, पाकिस्तान एटमी ताकत बन गया, पाकिस्तान सरबुलंद हो गया पूरी दुनिया में, हमारी फ़ौज को ताकत मिली, ऑब्वियसली हम भारतीय जारहियत से महफूज हो गए। और एटम बम ज़ाहिर चलाया नहीं जाता, लेकिन ये एक आपको मुहाफ़ज़त और सपोर्ट देता है कि दुश्मन को ये पता हो कि अगर हम हमला करेंगे तो ये भी हमें ले बैठेंगे। और दुश्मन हमसे 5 गुना बड़ा है अपने उसमें हुजम के अंदर। तो पाकिस्तान के लिए तो ये एटम बम नागुज़ीर था, ये हमारी लाइफ और डेथ का मसला था। लेकिन सवाल ये है कि क्या महज एटम बम बनाने से मुल्क महफूज हो जाते हैं? ये तो एक पार्ट है। हमसे शायद सैकड़ों गुना ज़्यादा एटम बम सोवियत यूनियन के पास मौजूद थे, उसका क्या बना? शिराज़ा बिखर गया। तो जो पूरा पैकेज है वो ये नहीं था कि सिर्फ एटमी ताकत बनना है, पूरा पैकेज ये था कि पहले एटमी ताकत बनना है, फिर माशी ताकत बनना है। और आप माशी ताकत नहीं बन सकते अगर मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, अगर मुल्क में जर्द जमहूरियत की मैं बात नहीं करता, चेचक ज़दा जमहूरियत की जो आजकल है, अगर मुल्क में शफाफ जमहूरियत नहीं होगी तो फिर मुल्क माशी ताकत नहीं बनते। अगर मुल्क में इंसाफ ना मिले और इंसाफ को रोन दिया जाए और इंसाफ के नाम पे नारवा सजाएं दी जाए और इंसाफ करते वक्त हाथ कांपते हो लोगों के, तो फिर मुल्क माशी ताकत नहीं बनते। बाज़ औक़ात फिर एटम बम जो बने होते हैं वो भी बोझ बन जाते हैं। तो गुजारिश ये है कि हम जा किस तरफ रहे हैं। टिड्डी दल का मुकाबला करने के काबिल नहीं रहे, कोरोना के ऊपर हमारी स्ट्रेटजी कोई नहीं है, पोलियो जो ख़त्म हो गया था वो पूरे मुल्क में वापस आ चुका है, जो GDP 5.8 पे हम छोड़ गए थे वो कोरोना से पहले 1.91 पे फॉल कर गई। मुल्क तो जा रहा है तबाही की तरफ। तो इस तबाही में से क्या निकलेगा? और झूठ बता के, शोर मचा के, जेलों में ठूस के हमें आप समझते हैं कि मुल्क आगे जा रहा है। हमारा अब क्या बिगाड़ रहे हैं? ये बैठे हुए हैं, आसम साहब भी जेल काटा है, शाहिद साहब भी काटा, राना सनाउल्लाह खान भी काटा है, परवेज़ भाई पिछली बार बहुत कुछ भुगत चुके हैं, इस हॉल में बहुत सारे दोस्त बैठे हुए हैं, मैं और सलमान साहब भी काटा है, शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं वो काटा है, उन्हें फिर वहाँ दोबारा भेजने की साजिश की जा रही है। क्या बिगाड़ती हैं जेलें आदमियों का? लोग वापस आ ही जाते हैं, लोग पिघल नहीं जाते, लोग आ जाते हैं। इसमें से मिलता कुछ नहीं है, लेकिन जो जेलों में लोगों को डालते हैं उनके अपने मुंह काले हो जाते हैं और वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। हमें जिसने जेल भेजा था उसका तो नाम भी अजड़ने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। कभी वो अपनी कोर्ट के अंदर बैठ के वो ललकारे मारते थे, धमकियाँ देते थे, मेरी भी उन्होंने बड़ी बेइज्जती करने की कोशिश की थी। खैर अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, मैंने उनको मौके पे जवाब भी दे दिया था जितना देना चाहिए था। तो सवाल ये है, इससे मिलता कुछ नहीं है। अगर आप समझते हैं कि मुल्क को तकसीम करके इसको इसमें नफ़रत की खलीजें पैदा करके हमें गालियाँ दे के, हमारी क़यादत को गालियाँ दे के आप मुल्क को मजबूत कर सकते हैं, तो फिर ये काम करते रहें।
لیکن 2 سال نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان کو ریورس گیئر لگا ہوا ہے، پاکستان آگے نہیں جا رہا. یہ بات امپورٹنٹ نہیں ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے بننا ہے یا عمران خان نے رہنا یا نہیں رہنا، یا شہباز شریف صاحب کو بننا ہے یا کسی اور نے بننا ہے. یہ ثانوی باتیں ہیں. مسلم لیگ نون کی حکومت آنی ہے یا پی ٹی آئی کی رہنی ہے. اہم یہ ہے کہ پاکستان میں رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اسے چلانا یا نہیں چلانا، مجھے نہیں لگتا کہ کچھ لوگ اسے چلانا چاہتے ہیں، کیونکہ چلانے والے جو چلن ہے وہ یہ نہیں ہے، یہ نہ چلانے والے چلن ہیں. اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ ایک ایٹمی طاقت بن گئے ہیں. پاکستان کا ایٹم بم جہاں ہمارے دفاع کی علامت ہے، وہاں عالمی طاقتوں کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے. اور اگر ہم اس کو معاشی طاقت نہیں بناتے، اسے جمہوری طاقت نہیں بناتے، یا انصاف کا بول بالا نہیں کرتے، یا قانون اور آئین کی حکمرانی قائم نہیں کرتے، تو پھر یہ ملک غیر محفوظ رہے گا 22 کروڑ لوگوں کے لیے. اور خدا نہ کرے کسی دن دنیا میں کچھ لوگ یہ کہیں کہ یہ پوری دنیا کے لیے غیر محفوظ ہو گیا ہے. ہم ادھر لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو، اور باتیں چھوڑتے ہیں اتنی لمبی لمبی. میں نے ایک شخص کو سنا، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، اس نے وہ کل پرسوں بیٹھا بڑے میاں صاحب کو، شہباز صاحب کو اور ہماری پارٹی کو گالیاں دے رہا تھا. کبھی ہماری جماعت میں ہوتا تھا، تو جب ایٹمی دھماکوں کا فیصلہ ہو رہا تھا اس نے خود کہا میں بھاگ گیا تھا ملک چھوڑ کے. جو خود ملک چھوڑ کے بھاگ گیا ہے وہ بھی گالیاں دے رہا ہے. یہاں پہ لوگ 80 لوگ ایک ریلوے کے حادثے میں زندہ جل گئے. 80 لوگ، کسی نے پوچھا؟ کسی نے اکاؤنٹیبل کیا؟ یہ چینی اور شوگر پہ جو ہو رہا ہے، جنہوں نے سبسڈی کا فیصلہ کیا، جنہوں نے غیر پاکستان سے باہر بیچنے کا فیصلہ کیا، یعنی سٹاکس موجود نہیں ہے، آپ ملک سے باہر بیچ رہے ہیں، چینی مہنگی ہو رہی ہے، اربوں روپیہ لوگوں کی جیبوں میں ڈال رہے ہیں، اسے کوئی نہیں پوچھتا. آپ سیاست کے نام پہ کتنا احتساب کا ڈرامہ رچائیں گے اور کتنا فراڈ کرنا ہے اپنے احتساب کے نام پہ. اب تو پاکستان کی عدالتیں بھی چلا اٹھی ہیں کہ تم نااہل بھی ہو، بدنیت بھی ہو. پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت کے آنریبل ججز نے میرے کیس میں اور سلمان کے کیس میں جو ریمارکس دیے ہیں، ابھی تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے، ریمارکس آ چکے ہیں. اور شاہد صاحب کے اور اپنے آسن اقبال صاحب کے کیس میں، اور رانا ثناء اللہ خان کے ساتھ جو ہوا مجھے بتائیں، اور جو شہباز صاحب کے ساتھ بار بار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس ملک میں قاعدے حزب اختلاف کو اب کام ہی نہ کرنے دیں، وہ ملک میں کون سی جمہوریت ہے؟ ملک میں کوئی جمہوریت نہیں ہے. اور یہ انتخابات جو ہیں یہ سنیچ کیے گئے ہیں. ہو سکتا ہے مجھے پھر پکڑ لیا جائے، پر میں کیا کروں؟ سٹیج پہ آؤں گا تو بات تو کروں گا، یا پھر چنے بیچنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کام ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ یار یہ کام ہمارے کرنے والا نہیں ہے. آپ ہمیں کام بھی چھوڑوا سکتے تھے اگر عمران خان اس قابل ہوتا کہ وہ ملک چلاتے. لیکن گالیاں دے کے، بہتان تراشی کر کے، کھوکھلے نعرے لگا کے جو پورے نہیں آپ کر پاتے، اور ملک کو ریورس گیئر میں ڈال کے سیاسی طور پہ آپ فارغ ہمیں نہیں کر سکتے. ہم ظلم سہ رہے ہیں، تکلیف سہ رہے ہیں، لیکن معلوم ہونا چاہیے سیاسی طور پہ مضبوط ہو رہے ہیں. ہمیں اس کی خوشی اس لیے نہیں ہے کہ ہم تو سیاسی طور پہ مضبوط ہو رہے ہیں. ہم سے کون سا پہلی بار ہو رہا ہے؟ کسی کے ساتھ دوسری بار، کسی کے ساتھ تیسری بار، اور کوئی جماندرو یہی کام کر رہا ہے، ہر بار یہی ہوتا ہے. تو ہم تو اس صورتحال کو دیکھتے ہیں، عروج، زوال، زوال، عروج. یہ اگر زوال میں لایا گیا تو اللہ تعالیٰ پھر عروج میں لے آئے گا. ٹائم لائن تو مجھے پتہ نہیں ہے، مگر یہ بات مجھے پکی پتہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسان نہیں ہے. انا مع العسر یسرا. تو مشکل کاٹ رہے ہیں، اپنے لیے نہیں کاٹ رہے ہیں. اس چھوڑ کے ملک کو کہاں بھاگ جائیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہوئے، ان کو بلاؤ واپس. میں تو اس بات کے خلاف ہوں، آنا نہیں چاہیے تھا پاکستان واپس. جب آپ کو انصاف ہی نہیں مل رہا، میں نے تو کہا تھا میاں صاحب سے، استدعا کی تھی مت آئیں واپس، آپ کوئی ضرورت نہیں ہے. جب آ رہے تھے واپس، آپ کے خلاف ایک فیصلہ کیا گیا جو فیصلہ ہی نہیں ہے. ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کو ٹارگٹ کیا گیا. تو ضرور آ کے جو ایک آپ کے ساتھ ظلم کیا گیا، آپ نے اس کا نشانہ بننا. وہ بہادر آدمی ہیں، وہ آ گئے، ان کی صاحبزادی بھی آ گئی. میں وہ بھی کہتا تھا ان کو بھی اب واپس لے کے نہ آئیں ابھی، کیونکہ قیادتیں ملک سے باہر بیٹھتی ہیں، جلا وطنیاں ہوتی ہیں، اور بیٹھ کے بعد سے تحریکوں کی قیادتیں کرتی ہیں کہ دنیا کی تاریخ اٹھا لیں. ایسا ہی ہوا ہے. بہرحال وہ وقت گزر گیا ہے، وقت یہ بھی گزر جائے گا. بہت سے لوگوں نے جیل کاٹ لی ہے، اگر کسی اور کے مقدمے وہ بھی کاٹ لے گا، جیل لے گا. ہم نے یہاں ہی رہنا، ہم نے یہاں مریخ پہ تو چلے نہیں جانا، اور ہم نہیں ہوں گے تو ہماری اولادیں ہوں گی. ہم اپنی اولادوں کو بھی اس کام کے لیے تیار کر رہے ہیں. میں نے اپنے بچوں کو اور سلمان صاحب کے بیٹوں کو ہم نے لاء میں اسی لیے بھیج دیا ہے. ہمارا پتہ نہیں کب ہونا ہو. یہ نہیں ہوگا کہ اس ملک کے ساتھ زیادتی کی جاتی رہے، ہمیں سرنگوں آپ کرتے رہیں اور کوئی پیچھے نام لیوا نہ ہو. ہمارے وارث جو ہیں وہ اس نام کو لے کے چلتے رہیں گے. اس لیے آج بھی میرا یہ برادرانہ اور مخلصانہ مشورہ ہے. 40 سال ہو گئے ہیں مجھے سیاسی کام میں، 13ویں 14ویں جیل کاٹ آیا ہوں.
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لڑائی میں سے ملنا کچھ نہیں ہے، ٹانگیں کھینچ کے کچھ نہیں ملنا. اس ملک نے اگر چلنا ہے تو آئین کے نام پہ چلنا ہے، جمہوریت کے نام پہ چلنا ہے، انصاف کے نام پہ چلنا ہے. تو پھر پاکستان کو انصاف دینا پڑے گا، پھر پاکستان میں قانون اور آئین کی بالادستی قائم کرنی پڑے گی. اور میں یہ ضرور کہوں گا آخر میں کہ ہم نے عدلیہ کی آزادی کے لیے جب مارچ کیا تھا تو مقصد یہ نہیں تھا کہ چودھری افتخار محمد صاحب کو بحال کرایا جائے. ہمارے بڑے محترم ہیں وہ. ہمارا مقصد چند 10 15 20 آنریبل ججز کی بحالی نہیں تھا. ہم میں سے تو کوئی کسی کو جانتا ہی نہیں تھا. میاں نواز شریف صاحب تو کسی کو بھی نہیں ان میں سے جانتے تھے. ہم نے وہ مارچ اس لیے کیا تھا کہ پاکستان کو ایک آزاد، خود مختار اور غیر جانبدار عدلیہ ملے، کیونکہ جمہوریت کا تحفظ انہوں نے کرنا ہے، آئین کا تحفظ انہوں نے کرنا ہے. ہم اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے. بہت مہربانی. بہت شکریہ خواجہ سعد رفیق صاحب. میں بلا تاخیر بلوچستان کی اس مٹی کے بیٹے کہ جس مٹی نے آپ کو ایٹمی پاکستان دیا، جناب جنرل ریٹائرڈ عبد القادر بلوچ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے بات کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب میاں شہباز شریف صاحب، اکابرین پاکستان مسلم لیگ نون، حاضرین مجلس، السلام علیکم. پابندی یہاں پر یہ لگائی گئی ہے کہ کم سے کم بولنا ہے، اور میں تھوڑا سا ایک متعصب آدمی ہوں، معذرت چاہتا ہوں. ایک صوبے کی نمائندگی کر رہا ہوں اور پنجاب کی نمائندگی کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، تو لہٰذا میں تھوڑا سا زیادہ ٹائم لوں گا تاکہ اپنے خیالات آپ کے سامنے میں رکھ لوں اور اپنے صوبے کے احوال کے بارے میں آپ سے بات چیت کروں گا. جہاں تک یوم تکبیر کا تعلق ہے، میں ایک چھوٹا سا مثال دوں گا. 2 پہلوان جب سامنے آ جاتے ہیں اور ایک پہلوان کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اتنی طاقت ہے اور اتنے سارے لوگوں کو اس نے گرایا ہے، اچھاڑا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اور دوسرے کے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے، کیا نہیں ہے، کتنی قابلیت ہے، کتنی اہلیت ہے، اس کا دل کتنا بڑا ہے، اس کے دل گردے میں کتنی طاقت ہے، اس کے جسم میں کوئی طاقت ہے کہ نہیں ہے. اور یہ مقابلہ اور اس کے پیچھے جو اس کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس نہ جانے پہچانے پہلوان کے بارے میں، جس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، تو اس کے فالوورز کی اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے. وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں نتیجہ کیا نکلے گا. اور جو دبنگ قسم کا پہلوان ہے اور جس کی اہلیت اور قابلیت کے بارے میں سب کو پتہ ہے، وہ لوگ بڑے ہمت میں رہتے ہیں. یہی حال تھا پاکستان اور ہندوستان کا. جس وقت ہندوستان نے دھماکہ کیا، ہندوستان کی جتنی بھی آبادی تھی 1 ارب کے قریب، وہ جو ہے نا بڑے واوا اور بلے بلے کی حالت میں تھے، اور پاکستانیوں میں یہ سوچ تھی کہ پتہ نہیں اب یہ اتنا حتمی دھماکہ کیا گیا ہے. ہیروشیما اور ناگاساکی والے مثال لوگوں کے سامنے تھے، اور یہاں پر لوگوں کی ہمت زمین کے نیچے چلی گئی تھی. اور اس وقت ایک مرد مجاہد کی ضرورت تھی، جس کو سامنے آنے کی ضرورت تھی. اس کے لیے تیاری لوگوں نے کیا تھا. ان کو سلام کرتے ہیں. سلام تھا کس کو؟ ڈاکٹر قدیر خان کو. سلام ہمارا بھٹو صاحب کو. سلام ہمارا 98 سے پہلے والے جتنی بھی حکومتی ارکان تھے ان سب کو سلام. انہوں نے اپنی تیاری مکمل کی ہوئی تھی، لیکن قوم کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے. اور اس وقت ہمارے اوپر بڑے پریشر تھے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستانی قیادت اس قسم کی ہمت کرے گا اور سامنے آئے گا اور ہندوستان کو بتا دے گا کہ ہماری تعداد گو کہ کم ہے، لیکن طاقت میں کسی صورت میں ہم آپ سے کم نہیں ہیں. اس وقت آیا میاں نواز شریف دنیا کے سامنے، اور دنیا کو اس نے بتا دیا کہ پاکستان ہندوستان سے کسی صورت میں کم نہیں ہے، لیکن پاکستان تمام اسلامی ممالک کا
सरताज है, सबसे आगे है और आज तक हम सबसे आगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर पाकिस्तानी इस बात के ऊपर फख्र कर सकता है और तादम मर्द ये फख्र कर सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा की क़यादत हमारे हाथ में है। हमारे पास पैसे हैं कि नहीं है, लेकिन ताकत के लिहाज से हमारे मुकाबले वाला कोई नहीं है। ये अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त मियां नवाज शरीफ साहब को दी है। वो मेरे तारीफ़ों से मियां नवाज शरीफ साहब के कद ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के ऊपर जब भी ज़रूरत पड़ी उसके बाद मैं माजी करीब में जाना चाहता हूँ। एक सिचुएशन ऐसे पैदा हो गया था कि कराची के बारे में लोग सोच रहे थे कि कराची का कुछ नहीं किया जा सकता है, अल्ताफ हुसैन पता नहीं क्या से क्या कर सकता है। एक आवाज देता था 5 मिनट के अंदर मैं वहां डीजी रेंजर रहा हूं, पूरे का पूरा कराची लॉकडाउन होता था, किसी में हिम्मत नहीं थी कि घर से बाहर निकलता। बलोचिस्तान के अंदर कोई आदमी कदम नहीं रख सकता था पंजाब से या सिंध से, किसी और सूबे से। पाकिस्तान का कौमी तराना वहां पर नहीं गाया जाता था। पाकिस्तान का झंडा 50% बलूचिस्तान के एरिया में लहराया नहीं जाता था। हमें फख्र है अपने अफवाज के ऊपर, लेकिन अफवाज को जराए पैदा करना, फैसला करना सियासी क़यादत की होती है। और फिर मियां नवाज शरीफ साहब सामने आए। 98 में कौम को हिम्मत देने की जरूरत थी तो मियां साहब सामने आए, उन्होंने धमाका किया। इस दफा फिर 2013 में जब मियां साहब आए तो फिर जो जरूरत पड़ गई, कौम ने पुकारा मियां साहब को और मियां साहब सामने आए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज कराची अमन का कहवारा है। कराची में किसी में कोई हिम्मत नहीं है किसी दुकान को बंद कर सके दहशतगर्दी की वजह से। बलोचिस्तान में इक्के दुक्के वाकयात होते हैं, लेकिन वो खौफ व हरास का माहौल नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में फाटा में जो हालत थी, आज वो हालत नहीं है। वहां पर लोग समझते थे कि हमारा कोई ताल्लुक है, नहीं है, वो इलाका है गैर, उसको कहते थे इलाका गैर। आज वो पाकिस्तान का हिस्सा है। अल्लाह ताला ने फिर ये सआदत मियां नवाज शरीफ साहब को, उसकी पार्टी को दी कि फाटा को भी उसने पाकिस्तान में शामिल किया प्रैक्टिकली। वो कि पाकिस्तान का हिस्सा था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का निज़ाम हुकूमत वहां पर नहीं चलती थी, वो मुख्तलिफ थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये सआदत भी मियां नवाज शरीफ साहब को हासिल हुआ है। आज मुल्क में लोग जिस किस्म की सियासत कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उसके लिए माहौल किसने पैदा किया? मियां साहब ने कर दिया। लोग कोशिश करते हैं क्रेडिट देने के लिए, तफरीक पैदा करने के लिए अफवाज पाकिस्तान में और सियासी क़यादत में कि जी ये जो कुछ किया फौज ने किया। बिल्कुल कोई शक नहीं है। अफवाज पाकिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। अफवाज पाकिस्तान में बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। अफवाज पाकिस्तान आज भी कुर्बानी दे रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान कल भी कुर्बानी देंगे और हमेशा के लिए जानू का नजराना पेश करेंगे, लेकिन उनके लिए एक सियासी क़यादत की साबित कदम सियासी क़यादत की जरूरत है। और वो साबित कदम हिम्मत वाला, जुर्रत वाला और कौम के तमाम वसाइल्स को अफवाज पाकिस्तान के कदमों में रखने वाला कायद कौन है? वो मियां नवाज शरीफ है और उसकी पार्टी है। हम अफवाज पाकिस्तान को साथ लेके चलेंगे, उनकी तमाम कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करेंगे, उनको किस्म किस्म के वसाइल, जिस किस्म के वसाइल चाहिए वो हम पैदा करेंगे। चाहे पेट पे हमें पत्थर बांधने पड़े, उसमें कोई कमी नहीं होगी, लेकिन उनको साथ लेके चलेंगे इसलिए कि उनकी ज़रूरत है इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ के लिए। उनके लिए धमाका क्या, उनको ये वो कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए धमाका हुआ। उनके लिए बलूचिस्तान ऑपरेशन हुआ, उनके लिए फाटा का ऑपरेशन हुआ, उनके लिए कराची का ऑपरेशन हुआ। और इसके बाद भी अगर हिम्मत की ज़रूरत है अफवाज पाकिस्तान को ज़राए की, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग हमेशा उनके साथ रहेगी। हमारा ये जो तासुर देने की कोशिश की रही है कि फ़ौज हमसे अलहदा और हम फ़ौज से अलहदा है, ये गलत बात है, टोटली गलत बात है, सोचना नहीं चाहिए। पाकिस्तान के अदारे हमारे अदारे हैं, हमारे सर आंखों के ऊपर है। हम सबसे पहले खड़े होंगे उनके साथ और वो हमारे साथ खड़े हैं।
فوج پاکستان کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے. فوج پاکستان پاکستان کے لیے ہے اور پاکستان کی قیادت جس کے ہاتھ میں آتی ہے اس کو سپورٹ کرنا ان کا آئینی فرض ہے. کوئی شکایت نہیں کسی کو. دوسری بات میں جو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ کرونا وائرس والی رب پاک کی طرف سے یہ تباہی آئی ہے. اس حکومت کی کیپیبلٹی نہیں ہے اس کو ہینڈل کر لینا. اس ملک کا جس ملک کا وزیر اعظم اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملائے، جس ملک کا وزیر اعظم اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ تمام سیاسی قیادت کو اکٹھا کرے، جس ملک کا وزیر اعظم اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ تمام ملک کے مختلف فرقوں کو مختلف اداروں کو اکٹھا کرے اور ایک جنگ کا اعلان کرے اور دفاعی کارروائی کرے اس موذی مرض کے خلاف، وہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے عمران خان صاحب مقابلہ کرتے ہیں ٹائیگر فورس سے. ٹائیگر فورس کو ریسورسز کہاں سے پرووائڈ کریں گے؟ ٹیکس پیئر کے پیسوں سے. ٹیکس پیئر کا پیسہ کسی کے باپ کا نہیں ہے، پاکستان کا ہے، پاکستان کے ہر آدمی کا ہے، اور اس کو استعمال کرنا چاہیے پاکستان کے اداروں کے تھرو. اور ہمارے پاس بہترین ادارے موجود ہیں. پرائمری اسکول ٹیچر گھر گھر میں موجود ہے، ہر ایک آدمی کو جانتا ہے، ہر ایک آدمی کو جانتا ہے. کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں پر پرائمری اسکول ٹیچر نہیں ہے، اور وہ ٹیکس پیئر کے پیسوں سے ان کو تنخواہ دی جاتی ہے. اس وقت ان کا کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، آرام سے بیٹھے ہوئے. پولو ورکرز اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. باقی حکومت کے نظامی لوگ بے شمار ہیں جو اس وقت کوئی کارروائی نہیں کر رہے. ان سب کو ایک طرف رکھ کے گورنر صاحبان کو فورس دیا جاتا ہے کہ ٹائیگر فورس ہے، یہ جائیں گے اور لوگوں میں پیسے تقسیم کریں گے، ان کے مسائل حل کریں گے. یہ بچوں والا کھیل ہے، مذاق ہے. اس حکومت میں وہ سنجیدگی نہیں ہے. اس حکومت میں اعلان جنگ کیا ہوا اپنے ایک صوبے کے خلاف، اس ملک کے ایک صوبے کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے. صبح شام جو ہے پروپیگنڈا کرتے ہیں. میرے بھائیوں، جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے، میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا ہوں. ایک چیز آپ کے لیے دو قابل فخر باتیں کہتا ہوں. 5 سال ہماری حکومت رہی. اس حکومت کا سمے تھا 2013 سے لے کر 2018 تک. میں پورے پاکستان کو چیلنج کرتا ہوں، ایک بھی ایسا اسکینڈل نکالے جہاں پر ہماری کرپشن کی بات کی گئی ہو، جہاں پر یہ کہا گیا ہو کہ یہ معاملہ تھا، یہ موٹر وے تھا، یہ فلان تھا یا فلان تھا یا فلان تھا، جس میں ہم لوگوں نے کرپشن کی اور انہوں نے اپنی پوری زور لگائی. کیا چیز سامنے رہا ہے؟ کچھ بھی اسپیسفکس میں ایک بات بھی نہیں کر سکتے. میاں نواز شریف صاحب کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا. کس بنیاد کے اوپر؟ بیٹے سے اقامہ کے بنیاد کے اوپر. کیا مذاق ہے؟ دنیا میں کسی آدمی نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا. میاں نواز شریف صاحب کو انہوں نے جیل کی سزا دی. کس بات کے اوپر؟ کرپشن کے اوپر. کون سی کرپشن؟ کہ جی آپ کے بیٹے جو وہاں پر رہ رہے ہیں، جس کا لائف سٹائل جس قسم کا ہے، وہ کمنشوریٹ نہیں کرتا ہے، اس کے ساتھ نہیں جاتا ہے آپ کے ذرائع آمدن کے ساتھ. یہ نہیں بتایا کہ اگر آپ نے غلط کام کیا، کہتے ہیں کہ پاکستان سے پیسہ آپ چوری کر کے لے گئے. یہ نہیں بتایا کہ پاکستان سے چوری کیا تو کب کیا، چوری کیا تو کتنے رقم کا کیا، چوری کا رقم کس رستے سے گیا، کس رستے سے گیا، اور وہ آمدن ٹوٹل کیا ہے. کچھ بھی نہیں اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا جا رہا ہے. آج الحمدللہ مسلم لیگ کے اوپر ایک بہت بڑی الزام آیا کرتی تھی پاسٹ میں کہ جی ان لوگوں نے قربانیاں کوئی نہیں دی ہے، انہوں نے جیل نہیں کاٹے ہیں. الحمدللہ ہمارے پارٹی کے قائد نے، اس کی پھول جیسی بیٹی نے، اس کے بھائی نے، اس کے بھتیجوں نے، اس کے خاندان نے، ہمارے ہیروز نے جو یہاں پر بیٹھے ہوا، ہر ایک نے جیل کاٹی ہے، ہر ایک نے جیل کاٹی ہے. اور الحمدللہ جس قسم کا جیل ان کو دیا گیا ہے، ان کے اوپر کوئی چیز آج تک نہ ثابت کر سکے ہیں، نہ ان میں ثابت کرنے کی گنجائش ہے. بھائیوں، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ ایک ٹوٹل ناکام حکومت ہے. اس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے، اور تیاری ہم تو ہمارا کوئی طریقہ نہیں ہے. لوگوں کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے، اور خدمت کرنا ووٹ کی ضرورت ہے، ووٹ کے ذریعے سے کی جانی ہے، اور ووٹ کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے. اس مشکل وقت میں ہمیں گھر گھر میں جانا چاہیے، ہر پاکستانی کے پاس جانا چاہیے ان کی مدد کرنے کے لیے، تاکہ ان کو یہ بات یاد رہے کہ مسلم لیگ نون کبھی بھی ان کو اکیلا چھوڑنے والا جماعت نہیں ہے. ہم ان کے ساتھ رہیں گے، اور انشاءاللہ وہ دن بہت جلدی آنے والا ہے
کہ قیادت ہمارے ہاتھ میں ہوگی. قیادت کے شوقین اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ کرسیوں پہ بیٹھنا چاہتے ہیں. ہم صرف پاکستانی قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. پاکستانی قوم کو بہت بڑے بڑے مسائل میں کھڈوں میں اس سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی اکانومی چلتی رہے, خوشیاں آتے رہیں اور پاکستان اس مقام پہ رہے جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا. میں ابھی بلوچستان کے بارے میں آپ کو معلوم کرنا چاہتا ہوں. پاکستان مسلم لیگ نون پہلی مرتبہ الحمدللہ 34 ضلع ہمارے ہیں, ہر ضلع میں موجود ہے, ان کی آرگنائزیشن ہم نے کی ہے. اللہ نے چاہا تو ہمیں اچھے نتائج ملیں گے, لیکن کم از کم یہ فار دا فرسٹ ٹائم ایک قومی پارٹی ایسی ہے مسلم لیگ نون جو بلوچستان میں, اس سے پہلے قوم پرست پارٹیاں ہوتی تھیں بلوچستان کے طول و عرض میں, مذہبی جماعتیں ہوتی تھیں, لیکن مسلم لیگ نون الحمدللہ ہر ضلع میں پہچانی جاتی ہے. فخر سے لوگ اس کے ممبرز, اس کے عہدیدار پھرتے ہیں, اپنی باتیں بھی کرتے ہیں اور فخریہ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق مسلم لیگ نون سے, ہم خدمت کرنے کے لیے آئے. میں نے آپ کا بہت زیادہ ٹائم لیا, میں شکر گزار ہوں آپ تمام کا, بہت بہت مہربانی, معافی چاہتا ہوں زیادہ ٹائم لینے کے لیے. بہت شکریہ سر. میں بلا تاخیر درخواست کروں گا مسلم لیگ نون کے ایک اور مرکزی رہنما جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے بات کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر پاکستان مسلم لیگ شہباز شریف صاحب, سینئر وائس پریزیڈنٹ, سیکریٹری جنرل اور میرے سارے کلیگز اور خواتین و حضرات, بین الاقوامی سطح پہ یہ ایک مانی ہوئی حقیقت ہے کہ جو نیشن سٹیٹس ہیں ان کی جو حفاظت ہے اس کا راز بیلنس آف پاور میں ہے یا پاور کے ایکویلیبریم میں ہے. یعنی جہاں آپ کو خطرہ ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو بیلنس کر دیں تاکہ آپ کا سروائیول ایٹ سٹیک نہ چلا جائے. اس کا ادراک پاکستان کے اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو ایز اے اسٹیٹس مین تھا کہ ہمیں بیلنس آف پاور کرنا ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر. اور یہ سوچ ان کی کیوں تھی ایسے, وہ اس سوچ کی وجہ تھی. تاریخ گواہ ہے کہ آج سے 2300 سال پہلے چندر گپت موریہ کے جو پرائم منسٹر تھے, اس نے اکھنڈ بھارت کا ایک کانسیپٹ دیا تھا. اور اکھنڈ بھارت کا کانسیپٹ یہ تھا کہ آج جو سارک کے جتنے ممالک ہیں یہ اکٹھے ہو کے ایک ملک ہو جس کو ہندوستان کہا جائے. اور اکھنڈ بھارت کے کانسیپٹ کا دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز سے لے کے اسٹریٹ آف ملاکا تک نیچے عربین سی اور انڈین اوشن کا کنٹرول بھی اسی طاقت کے پاس ہو. تو چونکہ نواز شریف صاحب کی ایک اپنی سوچ تو ہمیشہ یہ ہے کہ نان ایگریسو, میوچل کو ایگزسٹنس, پیسفل کو ایگزسٹنس, اور وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے اس جو ہمیں گائیڈنس دی, جب ان سے پوچھا گیا فیبروری 1948 میں کہ ہماری فارن پالیسی کیا ہونی چاہیے, تو قائد اعظم نے کہا, محمد علی جناح صاحب نے کہا کہ سب سے دوستی, اور اس میں اسپیشلی انہوں نے مینشن کیا نیبر سے اور سپر پاور سے, اور پھر کہا کسی کے خلاف جارحیت نہیں, اور پھر یہ کہا کہ ہم یونائٹڈ نیشن کے چارٹر پہ عمل کریں گے, اور پھر یہ کہا کہ ہم بین الاقوامی ہمارے جو معاملات ہیں اس میں آنیسٹی اور فیئر پلے کو ہم آگے لے کے آئیں گے. اور لاسٹلی انہوں نے یہ کہا کہ جو اوپریسڈ اور سپریسڈ نیشنز ہیں لائک کشمیریز یا پیلسٹینینز, ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے. تو نواز شریف صاحب اس پالیسی پہ اس کے اوپر وہ اپنا عمل کر رہے تھے. لیکن جب انڈیا کی طرف سے یہ مسئلہ شروع ہوا, اور یہ بات جو نیوکلیئر کی ہے یہ 1974 کی انڈین نیوکلیئر ایکسپلوژن سے نہیں شروع ہوئی, دراصل یہ شروع ہوئی 1971 کے سقوط ڈھاکہ سے. اس وقت پاکستانی قوم کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ انڈیا کی یہ جو نیومیریکل سپریارٹی ہے, یہ جو کنونشنل آرمز ہیں ان کے, جو بڑے بڑے فلیٹ ہیں ٹینکوں اور گنوں کے, اور چونکہ ان کی ریسورسز زیادہ ہیں, ان کے ملک بہت بڑا ہے, تو اس کو کیسے نیوٹرلائز کیا جائے.
سقوط ڈھاکہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا ہماری تاریخ کا، جس نے پاکستانی قوم کے دل کو چھلنی کر دیا، اور اس کو ضمیر جعفری صاحب نے بڑا اچھا پیش کیا، اور انہوں نے یہ کہا، اور انہوں نے وہ کوزے میں دریا بند کرنے والی بات ہے، انہوں نے کہا کہ نیازی نے، جو ہمارے جنرل نیازی تھے اس وقت، نیازی نے اروڑا کو باچشم تر کیا پیش جو اپنا ریوالور، تو ایک پل میں صدیوں کا خون ہو گیا کہ سرے پاک پرچم نگوں ہو گیا، اور علم یعنی جھنڈا، علم اپنا سر جس کی چھاؤں میں تھا وہ کانٹوں پہ مٹی پہ پاؤں میں تھا، اور یہ جانباز لشکر نہ کھاتا شکست مگر تھا قیادت کا کردار پست، اور عزائم تو بیدار سینوں میں تھے مگر سانپ بھی آستینوں میں تھے۔ یہ وہ بات تھی جو نواز شریف صاحب کے دل کے اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ اور میں یہاں چونکہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا اور سپیکرز ہیں، دیکھیں یہ نیوکلیئر کا مشن جو تھا یہ ایسی ہے جیسے جہاز کی ایک فلائٹ ہے جس کی 3 فیزز ہیں، آپ نے ٹیک آف کرنا ہے، آپ نے فلائٹ پرفارم کرنی ہے، اور آپ نے لینڈنگ کرنی ہے۔ تو سب سے آسان تو فلائٹ ہوتی ہے، چونکہ پائلٹ کئی دفعہ آٹو پائلٹ پہ کر کے جہاز اڑتا رہتا ہے لیکن عملہ وہاں بھی کام کرتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ مشکل ٹیک آف کا ہے، آپ کو زیادہ احتیاط برتنی پڑتی ہے، جہاز کو کتنے لیول پہ لے کے جانا ہے، کیسے ٹیک آف کرنا ہے۔ لیکن سب سے مشکل جو آپریشن ہے وہ لینڈنگ کا آپریشن ہے۔ ہماری جو نیوکلیئر فلائٹ تھی اس کا بے شک ٹیک آف کا کریڈٹ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جاتا ہے، انہوں نے ایک بیج بویا، اور اس کے بعد سارے سول اور ملٹری قیادت جو بھی تھی، میں اس کا گواہ ہوں، چونکہ اینڈ 70 سے لے کے مڈ 85 تک میں جی ایچ کیو کے ملٹری آپریشن ڈائریکٹریٹ میں تھا۔ اس کے بعد میں جو ہے ہماری نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے اندر بھی ایز اے پڑھاتا رہا اور گیسٹ اسپیکر کو سنتے رہے، اور اس کے بعد 2 پرائم منسٹرز کے ساتھ میں پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی رہا۔ آنیسٹ ٹو گاڈ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے، سب نے سنسیئرٹی میں اس فلائٹ کو آگے چلایا، لیکن مشکل ترین قائم تھا لینڈنگ کا۔ آپ یہ دیکھیں کہ 1989 اور 90 میں جہاز اپنے لینڈنگ ایریا کے اوپر پہنچ چکا تھا، لیکن ابھی نیچے فضا ٹھیک نہیں تھی، ابھی لینڈ کرنے کے لیے جرت چاہیے تھی، کوالیفائڈ پائلٹ چاہیے تھا جس کا بہت بڑا دل ہو، نیچے طوفان تھا، آندھی تھی، نیچے بہت سی سینکشنز کی دھمکیاں تھیں، نیچے پریشر تھا بین الاقوامی سطح کا، نیچے بہت کچھ تھا۔ تو 10 سال ہمارے گزر گئے، یہ جہاز 89-90 کا تیار لینڈ نہیں کر سکا، یہ ہوا میں وہ کرتا رہا، اور جب یہ ٹائم 1998 کا آیا تو اس وقت یہ اس وقت پھر نواز شریف صاحب جو تھے وہ چونکہ ملک کے رہبر تھے، اور مسلم لیگ نون کا یہ اعزاز ہے کہ ہماری اس وقت حکومت تھی، تو بائی دی گریس آف اللہ آلمائٹی ہمارے سائنسدانوں، ہمارے آرمڈ فورسز کے لیڈرشپ اور جوانوں کی مدد سے، ہمارے ہر طبقہ اور ہماری قوم کی دعاؤں کے ساتھ ہم یہ چیز حاصل کر سکے کہ انہوں نے سارے خطرات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اپنے طور پہ سیف لینڈنگ کی، اور پاکستان نیوکلیئر بن گیا۔ اس لیے یہ کہنا میں حق بجانب ہوں کہ ہمارے جو سیکیورٹی اور پاکستان کی جو سلامتی کا ہیرو ہے وہ نواز شریف ہے، جس نے آپ کو یہ دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ دوسری بات جو خواجہ سعد رفیق صاحب نے کی، بڑی پورٹنٹ اور بہت ہی ایک اہم بات ہے۔ دیکھیں قوموں کی جو سیکیورٹی ہے اس کا سارا دار و مدار اس کی نیوکلیئر پار یا کنونشنل فورسز پہ نہیں ہوتا، اس کا دار و مدار اور بہت سے ایلیمنٹس آف پارٹس کے اوپر ہوتا ہے۔ مثلا یہ کہ آپ کو مضبوط آپ کی فارن پالیسی ہو، ویری پورٹنٹ اینڈ پرو ایکٹیو، مثلا یہ کہ آپ کی مضبوط اور پورٹنٹ انٹرنل پالیسی ہو، مثلا یہ کہ آپ کی بڑی مضبوط اکنامک اور معاشی پالیسی ہو، دور رس ہو، جس کے اندر آپ خوشحال ہو، بیکاز آپ خوشحال نہیں تو آپ ڈیفنس کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ اور چوتھی جو موسٹ امپارٹنٹ ہے کہ آپ کی پرو ایکٹیو ڈیفنس پالیسی ہو، تاکہ دشمن یہ دیکھ سکے کہ آپ کی ملٹری اسٹریٹجی کا جو بلڈ اپ کا مسئلہ ہے اور آپ کے جو مشن ہے، آپ کا جو ڈیٹرنس ہے وہ مضبوط ہو۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آج آپ
ان کیمروں کی وساطت سے میں یہ ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے، ایک سپاہی کی حیثیت سے، ایک ادنا پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے میں آنیسٹ ٹو گاڈ یہ کہتا ہوں کہ آج اگر ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو سب سے پہلے تو ہمارے اندر ایمانی طاقت ہونی چاہیے، ایک کیریکٹر، ایک مضبوط کیریکٹر ہونا چاہیے. یہی ہمارا رخت سفر ہے اس فلائٹ کو اونچے لے کے جانے کا. احمد نظیم قاسمی صاحب نے بڑا اچھا کہا کہ عزم سفر کیا ہے تو رخت سفر بھی باندھ، اور منظر ہے آسماں تو بے بالوں پر نہ جا، اور لاکھوں چراغ لا کہ ہوا تیز ہے بہت، صرف ایک دیا جلا کے سرے راہ گزر نہ جا. آج ہمیں نیشنل یونٹی کی ضرورت ہے، آج آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، لیکن انفارچونیٹلی آج ہم سفر کر رہے ہیں کرائسس آف لیڈرشپ، ایکیوٹ پولیٹیکل پولرائزیشن، وچ ہنٹنگ، سلیکٹو جسٹس وچ از نو جسٹس. سو دیئر فور آپ کے جو جینون لوگ بھی کوئی پھنسے ہوں گے کرپشن میں، تو آپ کا اپنے جوڈیشل نظام کے اوپر اگر اعتبار آپ کھو بیٹھیں گے تو پھر کیا ہوگا. آج ہمیں مضبوط دیکھیں، مضبوط افواج جو ہیں وہ ایک مضبوط قوم کی آئینہ دار نہیں ہوتی، بلکہ افواج کی مضبوطی کے پیچھے قوم کی دعائیں اور پوری سپورٹ ہوتی ہے، اور وہ فوج مضبوط ہوگی، وہ دفاع کا نظام مضبوط ہوگا جس کے پیچھے پوری قوم یکسوئی کے ساتھ کھڑی ہو. تو میں اس سے زیادہ آگے بات نہیں کرنا چاہتا. میں ایک دفعہ پھر مشکور ہوں کہ مجھے بھی موقع ملا یہاں بات کرنے کا. ہمیں فخر ہے اپنی قیادت پہ، نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب. میں نے کئی ٹی وی ٹاک شوز میں کہا ہے کہ کاش کہ ہمارے پاس ایک شہباز شریف ہر صوبے کے اندر ہوتا تو صوبوں کی حالت مختلف ہوتی. اور ہماری جو قیادت ہے، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب، جن کو ٹرائی کیا گیا ہے مختلف کے اوپر، یہ سارے اس امتحان میں پاس ہوئے ہیں. ہماری پارٹی اللہ کے کرم سے وہ پارٹی ہے جس کا علامہ اقبال نے خواب دیکھا، پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کی بنیاد رکھی، اور آج ہم جہاں پہنچے ہیں. آج ہی یہی ایک آپ کے پاس فال بیک پوزیشن ہے قوم کے لیے، اور ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. نہ ایگو کے مسائل کو بالائے طاق رکھے، اپنے اندر دیکھے. وہ کہتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. سب سے پہلے عبد القیوم کو اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ خود مادر پدر آزاد ہر چیز غلط کر رہے ہوں اور دوسروں کو صرف پکڑے تو آئی تھنک یہ بات چیز نہیں ہے. تو آخر میں اس شعر پہ ختم کروں گا کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ بہت خوب. میں بلا تاخیر اپنے اس عظیم بھائی جس نے پرویز مشرف کی آمریت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور آج عمرانی آمریت کی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جدوجہد کر رہے ہیں اور نواز شریف اور جمہوریت کا سر فخر سے بلند کر رہے ہیں. مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، اور جس طرح کی تکلیفیں آئیں وہ سب کو پتہ ہے، لیکن اس مرد اہل کا سر نہ جھکا. اس مرد اہل کا کردار، گفتار سب کے سامنے ہے. میری برات صدر مسلم لیگ نون پنجاب، شیر دل رہنما رانا ثناء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر پاکستان مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف صاحب، قائدین و اکابرین پاکستان مسلم لیگ نون، مجھے بھی اور میرے بعد عباسی صاحب نے بھی بات کرنی ہے، احسن صاحب نے بھی بات کرنی ہے. ہمیں وقت کی